السلام علیکم۔ لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور ان تجزیہ کا اکثر 90% تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا، مگر ایک واحد میں نے کہا تھا یہ ناکام ہوگا۔ اور کل سب انہی تجزیہ کاروں نے پھر کل کہا کہ یہ جلسہ بالکل برا نہیں تھا اور ناکام ہو گیا۔ تو میں تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، اسٹریٹ بول دیتا ہوں۔ اب میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیوں بولتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بولا نا کہ میں جلا ہوا شخص ہوں۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم فلاں کے بندے ہو، فلاں کے بندے ہو، جھوٹ ہے سارا، بےایمانی کرتے ہیں۔ اب یہ نواز شریف میں آتا ہوں، کل تو نواز شریف نے اپنی اسپیچ میں آپ لوگ سن لیں، اس نے تو عمران خان کو کلیئر قرار دے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، نواز شریف نے کہا کہ بھائی مثلا میں شکایت کس کو لگاؤں، اور بجلی کے بل جو ہے مثلا جو ہے آج بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو نواز شریف خط لکھا تھا، فیصل آباد کی ایک بچی کو، مثلا ایک عورت تھی، اس بیچارے کو جو ہے بجلی کا بل زیادہ آیا تو اس نے زہر کی گولی کھا کے مر گئی۔ یہ خط موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کیا ایکشن لیا نواز صاحب؟ کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے۔ اب آ جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ بھائی چند جرنیل، یہ آپ کا نہیں چلے گا۔ جرنیل سے لے کے نیچے سپاہی تک یہ ایک ہے، اور قوم بھی ایک ہے، اور قوم نے آپ کا بیانیہ ٹوٹلی مسترد کر دیا، اور خاص طور پہ لاہوریوں نے۔ میں بھی لاہوری ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی بلوچستان کا ہوں، میں بھی سندھ کا ہوں، میں بھی کراچی کا ہوں، میں بھی کے کا ہوں، میں پورا پاکستان ہوں، یہ بار بار میں کہتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ چند جرنیلوں کی وجہ سے، بھائی کاکڑ صاحب کو، مشرف صاحب کو، مثلا یہ راحیل شریف صاحب کو، باجوہ صاحب کو کون لایا؟ آپ لائے، اور دو تین جنرل اور بھی، یہ تو آپ لائے، ہم تو نہیں لائے۔ آپ نے سینئر کو چھوڑ کے یہ جونیئر کو آپ نے پروموٹ کیا، پھر آپ کیوں لڑتے ہیں ان سے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سے آپ کی لڑائی ہوتی چلو بندہ مان جاتا، آپ تو سب سے لڑ گئے، تو لامعلا ہر آدمی آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی ہے۔ کیوں طاقتور ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ مال چوری کرتے، مثلا ایک ایم این اے کو دیکھ لو، ایک سینیٹر کو دیکھ لو، ایک منسٹر کو دیکھ لو، مثلا سارے نہیں، 90% لوگ یہ سارے آج ارب پتی کرب پتی ہو گئے۔ بھائی پیسے کہاں سے ان کے پاس آئے؟ سرکار کو چاہیے ان سے مثلا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے، ان سے پیسے لے۔ اب میں آتا ہوں، آپ بولے شکایت ہم کریں اس سے، تو پھر واپس سے شکایت کریں۔ بھائی شکایت تو میں نے آپ سے کی تھی، میں نے آپ کو خط بھیجا تھا، وزیر اعظم خط موجود ہے آج بھی۔ یہ میرا پلاٹ 278 گز لیز ہے، رجسٹرڈ ہے، اور عمران گلزار نے یہ لیٹر ایشو کیا۔ یہ آپ پڑھیں، یہ سی ایس پی افسران جب ایگزام پاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں اکثر تقریباً رہ جاتے ہیں لوگ، میرے کتنے رشتہ دار ایسے رہ گئے۔ اب انٹرویو میں جو کسی پارٹی سے منسلک ہوتا ہے وہ اپنا سفارش کر کے اپنی نوکری پکی کر لیتا ہے۔ کیا پتا اس عمران گلزار نے بھی مثلا سفارش کروائی ہو اور یہ گلزار لگ گیا ہو۔ اب سب سے بیکار افسران کنٹرولمنٹ میں آتے ہیں، پوسٹ آفس میں آتے ہیں، اور ایک آدھ محکمہ ایسا اور بھی ہے۔ تو باقی جو اچھے افسران ہوتے ہیں وہ فورن میں جاتے ہیں اور دوسرے محکموں میں جاتے ہیں۔ تو اس نے تو مثلاً جو ہے پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا ہے، آئین کو چیلنج کیا، مثلاً آئین کو جو ہے وائلیٹ کیا ہے اس نے۔ یہ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں وائلیٹ کس طرح کیا ہے۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ سب رجسٹرار کو ایک لیٹر بھیجتا ہے، جس کو مثلاً وہ این او سی کہتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ یہ پلاٹ لیز کیا جائے۔ خود کنٹونمنٹ بورڈ نے، سی او نے لیٹر وہاں بھیجا کہ اس کو لیز کیا جائے۔ اب یہ لکھتے ہیں ایز دا ڈاکومنٹس ہیو بین سائنڈ بائی می ان مائی آفیشل کیپیسٹی آن بیہاف آف دا پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، سیکشن 88 آف دا رجسٹریشن ایکٹ 1908۔ اب یہ خود حوالہ بھی دیتے ہیں، تو اس شخص نے اس کو کیا اختیار ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثلا جو ہے اس کا جو ہے وہ
NOC یہ دیا ہے. یہ پھر مثلاً جو ہے یہ پلاٹ کا مثلاً جو ہے لوکیشن شو کر رہا ہے. یہ پلاٹ کا لوکیشن شو کر رہا ہے. دو طرف روڈ ہے, ایک طرف پلاٹ نمبر 1 ہے, ایک طرف پلاٹ نمبر 3 ہے, اور بیچ میں پلاٹ نمبر 2 ہے. اب اگر 32 سال ایک آدمی کو اپنا پلاٹ جو ہے وہ لینے میں جو ہے ٹائم گزر جائے, مثلا محکمے سے پیسے لینے میں 32 سال گزر جائے, کہاں سے پاکستان ترقی کرے گا؟ پھر کہاں سے امن آئے گا؟ کہاں سے مثلا جو ہے معیشت بہتر ہوگی؟ اب میں آتا ہوں, یہ جو آج جو آپ کے جو یہ بیانیہ ہے, اب آپ بولو گے کہ بھائی ہٹلر بھی جو ہے پاک فوج میں سے تھا. بھائی ہٹلر تو بہت پرانی بات ہے. ہٹلر کو کیا معلوم تھا کہ بھائی یہاں ایک نواز شریف پیدا ہوگا یا ایسے جو ملک دشمن لوگ ہوں گے. اب ہٹلر کہتا تھا, ہٹلر جو ہے اگست 1879 میں ایک غریب گھرانے پیدا ہوا. وہ ایک فوجی تھا. ہٹلر کہتا تھا کہ کسی بھی قوم پر کاری ضرب لگانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کی فوج کو اس قوم کی نظروں میں اتنا مشکوک کر دو, بنا دو کہ وہ اپنے ہی محافظوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. تو نواز صاحب یہ بیانیہ نہیں چلے گا. قوم پاگل نہیں ہے. قوم کو پتہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں فوج کا. لوگ تو بولتے ہیں نا کہ فلانے ادارے بچ گئے. میں کہتا ہوں صرف ایک ادارہ بچا, ایک. اگر یہ ادارہ بھی ختم ہو گیا تو پھر یہ سب ہاتھ دھو لو, سب ہاتھ دھو لو. قسم کھا کے بولتا ہوں, پھر سب ہاتھ دھو لو, پھر رو گے سب. تو یہ نواز صاحب جب آپ وزیر اعظم تھے تو میں آپ کو کہتا تھا, کون ایسا کہہ سکتا ہے آپ کو یہ اسٹیپ ڈاؤن؟ یہ آپ دیکھ لیں, یہ خط پڑا ہوا ہے آپ پاس, اور یہ اس کی کاپیاں ہیں. یہ کاپیاں دیکھ لیں. میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں مسکہ بازی نہیں کرتا, میں کلیئر کٹ لکھ دیتا ہوں. اور یہ بھی ابھی میں نے خط لکھا تھا تو میں نے اس میں لکھا ہے, وزیر اعظم صاحب مثلاً جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا. تو میں نے آپ کو بولا کہ بھائی آپ وزیر اعظم خالی ایک ملک کے وزیر اعظم ہو. حضرت داؤد علیہ السلام تو بھائی کتنا بڑا مثلا اس ٹائم ریاست تھی, پورا ایک ہی ریاست تھی نا. تو وزیر اعظم صاحب آپ تو صرف ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں. جب ایک خاتون خدا کے نبی حضرت محمد علیہ السلام سے پوچھ سکتی ہے اور اس عورت کو جواب صحیح ملتا ہے اور وہ عورت خوش ہوتی ہے, جبکہ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو اسی سال پچھلے چلے جائیں. یعنی آپ کے دادا کے پاس کیا تھا, آپ کے دادا کے پاس کیا تھا. اب میں وہ دادا کا ذکر نہیں کرتا ہوں, ویڈیو وائرل ہے بہت سخت, میں وہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا. کیا کہتے ہیں لوگ آپ کے دادا کے بارے میں. تو نواز صاحب مثلا ہر شخص کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. میں کیوں مثلا ایسا آگ بگولا ہوں؟ 32 سال میرے ضائع کیے, میری آنکھیں ضائع کیے, میرے پاؤں ضائع کیا ہے, میرے جسم ضائع کیا ہے. میں نے کہا کہ میں ایک شخص کو نہیں چھوڑوں گا, ایک شخص کو. جائیں عدالت, اتنے سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, آخر ملتا کیا ہے؟ اتنا چننا. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے اتنی عمر گزارنی ہے, اتنے پیسے ضائع کرنے اور ملنا اتنا چنگا, خدا کی قسم میں عدالت نہ جاتا. اب آ جاتے ہیں ادھر نواز صاحب. یہ میں نے آرمی چیف مجیدہ بابا شریف کو لکھا, یہ دیکھیں, یہ میں نے آرمی چیف کو لکھا اگر میں غلط بیانی کروں تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے. یہ بھی جو میرے 278 گز پلاٹ کا میں ذکر کروں, یہ GHQ میں لیٹر پڑا ہوا ہے. میں نے آرمی چیف کو بولا کہ میری اب یہ عمر نہیں ہے کہ میں مسکہ بازی کروں, یا میری عمر نہیں ہے. یہ میں نے کہا میں چمچاگیری نہیں کرتا. یہ میں نے آرمی چیف کو کہا میں چمچاگیری نہیں کرتا. ادھر ایک کالم نگار تھے, تو یہ میرے کالم ہے انقلاب یا انصاف. یہ اب اس ملک میں خالی انصاف نافذ ہو جائے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف انصاف. جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے. کل وہ جو اور یہ نواز صاحب, یہ نہیں کہ میں خالی میں آپ کے لیے نہیں بولتا ہوں, میں آپ کے لیے بھی بولتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ریکارڈ میں خط موجود ہے. میں نے بولا آخر ریفرنس صرف نواز شریف کے خلاف کیوں, کیا باقی 99% پارلیمان دودھ کے تلے ہوئے. یہ دیکھیں نواز شریف صاحب, یہ نہیں کہ میں آپ کے خلاف ہوں, میں تو پاکستان کے ساتھ ہوں. کل آپ وزیر اعظم بن جائے, آپ کی بیٹی وزیر اعظم بن جائے, ہماری جان حاضر ہے.
مگر اگر ریاست کڑی ہوگی ہم بھی کڑے ہوں گے، اور ریاست اگر حکومت کے خلاف جائے گی ہم حکومت کے خلاف کلم کلا جائیں گے۔ یہ چیف جسٹس صاحبانوں کے بیانات ہیں۔ بعض لوگوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کرتا۔ افتخار چودھری نیب کرپشن کا صورتکار ہے سپریم کورٹ، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، کیس خود بخود ثابت نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ عوام عدالت سے کسی سطح پر بھی مطمئن نہیں۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان، یہ دیکھیں، یہ میرے لیٹر ریکارڈ میں موجود ہے، یہ دیکھیں۔ اب بہت سارے لیٹر ہیں، میں کس کا ذکر کروں؟ اب یہ میرے پلاٹ کو یہ وہاں روڈ وائنڈنگ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، میں تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دوں گا بھائی، پہلے مجھے دیا جائے۔ اب یہ بنیادی انسانی حقوق، میں قبرستان سے جا رہا تھا، میرے دوست نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دوست کو کہا کہ اس میں ایک جج کی قبر ہے، میں ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ میرے چیف جسٹس کے نام خط لکھا ہے باقاعدہ، یہ آپ پڑھیں آپ لوگ۔ یہ بھی میں نے لکھا سورہ بقرہ مدنی آیات 188، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ یہاں تو نواز صاحب جب اوپر وقت کا وزیر اعظم مال کھائے گا تو نیچے تو یہی حال ہوگا نا، یہاں بھائی کا حق مار رہے ہیں۔ آیات نمبر 190، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی وہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کرے تو چور کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب یہ میں حضرت علی پہ ختم کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک پاکستان کو آگے لے جائے، یا اللہ پاک چوروں کو جو ہے ٹھکانے لگا دے، یا اللہ پاک مظلوموں کی تو مدد فرما، یا اللہ پاک غریبوں کی تو مدد فرما، یا اللہ پاک جو وائٹ کالر لوگ ہیں آج جو بہت بری طرح پس رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کی حکومت میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ آپ کی ٹیم میں بار بار آپ کی ٹیم پہ جو ہے انگلیاں اٹھاتا ہوں تو شہد کی نہریں نہیں بہ رہی۔ اگر چینی 110 روپے ہوگی آج، اگر چینی آپ بولتے 20 روپے کم ہوئی ہے تو یہ معاشی ٹیم نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو رسد اور مثلا ڈیمانڈ اور سپلائی کا چکر تھا۔ آپ نے جن لوگوں نے ہم سے پیسے زیادہ لیے وہ ریکور کر کے مثلا لوگوں کو چینی اور سستی دی جائے۔ یہ کیا چکر ہے کہ بھائی 20 روپے کم ہوگی؟ بھائی پہلے تو بڑھ گئی پھر کم کر دی، یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا۔ تو عمران خان صاحب، بے شک ہم مانتے ہیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ بہت مخلص ہیں، ملک کے ساتھ بہت مثلا جو ہے کام کر رہے ہیں، مگر آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو مثلا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ وہ ایک کہانی قصہ مجھے یاد آ رہا ہے مگر میری ویڈیو لمبی ہو گئی، اب میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے تو شیئر آپ نہیں کریں گے، مجھے کمنٹس نہیں کریں گے، مجھے مثلا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو مثلا سارے 22 کروڑ کو سب کو بادشاہ بنا دے تاکہ جو ہے یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ پی ڈی ایم بنا، پھر یہ قومی اتحاد بن گیا، پھر 9 ستارے بن گئے، پھر یہ جو ہے وہ جمہوریت کا چارٹر وہ بن گیا۔ یہ کچھ طریقہ ہے؟ چلو بھائی ہم مان لیتے ہیں، آج عمران خان کو ہٹا دیں۔ کیا پی ڈی ایم والے، کیا تم لوگ ہمیں یہ گارنٹی کر سکتے ہو کہ تم لوگ پھر متفق رہو گے؟ تم لوگ تتر بتر ہو جاؤ گے، تتر بتر۔ السلام علیکم۔